الصادقين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود السلام پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یقیناً تو سب درود شریف پڑھیں مگر آواز اچھی نہیں. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي. لائق سب تکریم انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر عزیز خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری حبیب اللہ ساجد الحسنی دامت برکاتکم، اور میرے انتہائی لائق و فائق ساتھی حضرت علامہ مولانا مختار احمد نظامی صاحب دامت برکاتہ، بھائی غلام مجتبیٰ معینی صاحب دامت برکاتہ. جی یقیناً میرے بھائی جناب مختار احمد نظامی صاحب نے میری معلومات ہے جن کہ آپ بھی ماشاءاللہ علم دین نال وابستہ ہے، اور پھر اج بھی حضور دی محبت دی خاطر ہی برزخ سکتے ہیں. خاندان ہی وابستہ ہے، اہل نسبت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت دی نعمت نال مالا مال فرمائے. حضرت علامہ مولانا جناب بھائی سجاد مولانا محمد سجاد صاحب اور قاری اللہ نواز صحفی صاحب، جناب مفتی علامہ محمد ارشاد باروی صاحب، نظامی صاحب، جملہ علماء اہل سنت حاضرین. اللہ تعالیٰ ایسا سارے راضی تھی رہے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہو. بزم سعید یقیناً چونکہ ماہ سفر المظفر دے آخری ایام اور توجہ بطور خاص میلاد پاک دی طرف ہے ایام دی نسبت نہ، لیکن جو حکم ہوئے بالکل سر ایمان ہے. محبت اہل بیت جزو ایمان نہیں، عین ایمان ہے. اسا انہاں لوگاں چوں نہیں جڑے آدن کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی نبیو ہے، جنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دوست ملن، اور انہیں چوئی نہیں جڑے آدن کے صلی نبیو ہے، جنہ کو امام حسن اور امام حسین جیسے نواسے ملن نہیں، بلکہ سارا ایمان ہے کہ صدیق و فاروق جنہ کو محمد مصطفیٰ جیسا اور حسنین قریبین جنہ کو تاجدار انبیاء جیسا نانا ملے. جاگرو بیٹھے سب دی عزت بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سبحان اللہ دی اجازت ہے. اور انتہائی کرب اور دردی کیفیت دل سوزی دی. کچھ عناصر نے بلا وجہ اس امت کو پریشان کی تھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان دی محبت اور تعظیم و ادب دی آڑی اہل بیت دا گلہ قابل قبول نہیں.
اور اہل بیت کرام دی محبت و مودت دی آڑج صحابہ کرام دا گلہ قابل قبول نہیں معلوم ہونے تعریف واسطے زبان نہیں کھلی محض تعریض واسطے تانا زنی واسطے دل دکھاون واسطے زبان کھلی ہے اگر تکو حضور دے کلمے دا پاسی تے پہلے اس درد ادب سی جاگنے بیٹھی کسی بھی امت صدیق اکبر جیسا جوان پیدا نہیں کیا روز محشر اللہ تعالیٰ سب تو پہلے جس ہستی نال مصافہ کرے سی اگرچہ اللہ ہاتھ میں لانا تو پاک ہے مگر روز محشر اپنی شان دے لائے سب تو پہلے جدنا مصافہ کرے سی اس ہستی دا نام عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اور جس دی ملک دی ہوئی جنت میرے نبی دی امتی تقسیم تھی سی اس ہستی دا نام عثمان غنی ذو النورین اور جنہیں دشمن کو جنت دی خوشبو نہیں آمڑی سبحان اللہ جنہیں دشمن دے منہ تے نکی نہ ہو سی اس ہستی کو علی مرتضی حیدر کرار جاگنے بیٹھی اور دوستان عزیز بہت افسوس دا مقام ہے کہ بیرونی ایجنڈے تھے کچھ لوگ کم بیٹھے وطن عزیز پاکستان نال اخلاص ختم ہو چکے لو طبقے بطور خاص اس میدان چترے ہوئے انہوں نے کم ہے کہ کسی نہ کسی رسلے نال امت جی انتشار پیدا کیا ایسے وقت دے اندر گل بالکل حق اور سچے دودھ او خالے سے جندے وچوں مکھن نکلے جماعت او خالے سے جندے وچ ولی پیدا ہو ایک طبقے نے نعرہ مار دیتا ہوا کہ جی صحابہ کرام سب تو بڑے پیر انہیں اندر تو کچھ سبحان اللہ ولایت دے اعلیٰ ترین درجے تے صحابہ کرام بلا شک کچھ انہوں نے آکھے جلے او ہی تے انہوں دی سیرت اور کردار اور کرامات سا کو کافی بھی اپیل بڑا مندے لوگ میں طبقے نے نعرہ مار دیتا ہوں کہ جی اہل بیت بڑی شان ہے انہوں نے قرآن و حدیث انہوں نے تعریف کی تھی لہذا جلے او پیر کسی بے کو ولی بنن دی لوڑ نہیں ایک گالی او کرندن جنہ کو لوگ کچھ توجہ ہے میری طرف جڑی جماعت دے اندر خلوص اور اخلاص اور تاروز محشر ولی پیدا ہوندے راسے او اس آسمان دے سائے تلے فرش زمین تے لوگ آدن جی مکاتب فکر اور مسلک دی گفتگو ہرگز نہیں اصل جنم بھی گال کی جماعت دی گال توجہ ہے میری طرف اور اس جماعت تے اللہ دا حق اے او خالص جماعت ہے جائے اسلام کو سمجھے اور اسلام میں خدمت کی اور تا قیامت کرے دے راس اے او جماعت اولیاء کرام نال وابستہ ہے اس جماعت ولی ہن اور راسخ اور جڑا صحابہ کرام دا دشمن ہو گئے او کتھا ولی ہو تے جڑا اہل بیت دا در چھوڑ او کتھا ولی ہو ولایت واسطے تا نبو دی غلامی شادی میں اپنی طرف تنظیم درس کر چھوڑیا میں سمجھتا کہ تھوڑا ارادہ یہ ہے کہ ایسا شان ہی چھوڑ دیا تے شان تو بہتر کوئی موضوع ہو ہی نہیں سکتا خطابت اور واضح و نصیحت واسطے سب تو بہتر رستہ اور سب تو بہتر طریقہ فضیلت دا بیان توجہ ہے میری طرف سب تو بہتر رستہ سارے دشمن دی مذمت اسلام دے دشمن دی نفی اور اس کا رد ہے کہ تو سب پاکہ نشان بیان کرو سبحان اللہ تقویت ہو
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک مدح سرائی جملہ اور شان اہل بیت جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محکم تعلق نہ ہوئے کامیابی ممکن سبحان اللہ اگر کوئی نبی میرے نبی دا وسیلہ چھوڑ دے نبی توجہ ہے میری طرف اگر کوئی رسول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ چھوڑ دے رسول نہیں رہا میں عرض کیتے تو سبحان اللہ اتنی ٹھڑ کوئی نہیں جتنا احساس ہے ذرا ایک بار جاگ کے اکثر سبحان اللہ بارے دیگر سن سو اگر کوئی نبی سرکار دا وسیلہ چھوڑ دے کچھ حضرات آتے ہیں نا وسیلے دا اسلام میں کوئی تصور نہیں وسیلے تو بغیر اسلام دا کوئی سبحان اللہ بے شک قرآن مجید دی آیت اتنی بڑی گال عرض کر دیونا کافی نہیں کہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ چھوڑ دے تو نبی نہیں رہلا رسول نہیں رہلا اس واسطے دلیل ضروری ہے تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے قرآن مجید نے اس مسئلے کو بیان فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ یاد کرو او وقت جنن اللہ نے نبیہ کے پختہ عہد کیتا لما آتیتکم من کتاب و حکمت کہ میں تو کو کتاب اور نبوت میں سرفراز کرے سا ثم جاءکم رسول پھر عظمت والے رسول دی آمد ہوسی مصدق لما معکم تاری کتاب نبوت رسالت اور معجزات دی تصدیق فرماون والا لتؤمنن به ولتنصرن تو ضرور انہاں تے ایمان بھی کھنا سو اور انہاں دی مدد اور نصرت بھی کرے سو قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری کیا تو اقرار کیتا ہے کیا پختہ عہد قائم ہوئے قالوا اقررنا سب نے آکھیا سا اقرار کیتا ہے اللہ فرمائے اے عظمت مصطفیٰ دا مسئلہ ہے اے بزم میرے نبی دی ہے اے ذکر مصطفیٰ جاری ہے فرمایا گال مکی نہیں اگرچہ اے معصوم عن الخطا ان الانبیاء كلهم معصومون عن الخطا عن الصغیرة والکبیرہ قبل البعثة و بعد البعثة تمام انبیاء ہر چھوٹے بڑے گناہ تو پاک ہیں دوستان عزیز جنہوں نے معصوم عن الخطا ہیں تمام انبیاء دی بز میں رب کہنا جل شانہ نے فرمایا قال فشہدو ایک دوجہ تے گواہ ہو بنو انبیاء گواہ ہو گئے آدم شیس تے گواہ یعقوب یوسف تے گواہ ابراہیم اسماعیل تے گواہ اسماعیل اسحاق تے گواہ اسحاق یعقوب تے گواہ یعقوب یوسف تے گواہ یونس ایوب تے گواہ زکریا یحییٰ تے گواہ عزیر دانیال تے گواہ گواہی قائم ہو گئی آواز قدرت آئی وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ میں اللہ بھی توڑے نال گواہ میں شامل ہوں اس تو بعد اللہ نے کیا فرمایا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ اگر کسی نے میرے نبی دا وسیلہ فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ توجہ ہے میری طرف فمن تولا بعد ذالک اگر اس تو بعد اس عہد تو بعد اس پیمان تو بعد اس میثاق تو بعد روز الست اس پختہ باتیں تو بعد اگر کسی نے فمن تولا بعد ذالک اگر کسی نے چھوڑا فاولئک هم الفاسقون فاسقون بمعنی کافرون فرمایا نبوت ختم رسالت ختم ایمان ختم عہدہ ختم منصب ختم معجزات ختم کتاب ختم آیات ختم امت ختم بخشش ختم عنایت ختم فضل و کرم فرمایا کچھ بھی نہیں جائے بھی میرے محبوب نے دامن چھوڑا اللہ تے معصوم ہے انہاں تے چھوڑنا ہی نہیں فرمایا انہاں تے نہیں چھوڑنا لیکن انہاں دے وسیلے نال ساری امتوں کو پیغام پہنچے جنہاں میرے محبوب دا وسیلہ نبی چھوڑے نبی نہیں رہنا امتی دی حیثیت ہی کیا ہے بغیر محمد تے رب سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت
سبحان اللہ توجہ ہے میری طرف کیا بات شان اہل بیت اللہ گھنٹہ پورا کھڑا ہے تو یہ چپ تے ول خیر ہے فمن تولا بعد جائے وعدہ توڑا جائے عہد توڑا جڑا پھر گیا جائے میرے محبوب دا وسیلہ چھوڑا میں کہ اللہ فاولئک هم الفاسقون توحید تے انکار دا مسئلہ ہی نہیں تیرے محبوب دا دامن چھوڑ دا خود بھی منصب والے تے فرمایا فاسق تھی یعنی تعلق ترک سبحان اللہ مالک تعلق ترک ویسی وجہ کیا فرمایا بغیر میرے محبوب دے وسیلے تے میرے تک پہنچن دی کوشش کفر نہیں تے کیا بات کیا بات آوارہ گردی کرنا رب نہیں ملنا تواڈی چپ سواری لفظ آوارہ گردی تو چنگا نہیں لگا بھئی در بدر جب ٹھوکر کھاون نہ رب نہیں ملنا یہ میں آوارہ نہ ٹوریا کر در مصطفیٰ تے بہر نہ رب کیا بات اچھا نماز تحجد دے پچھو سونے دے پچھو پڑھ دے نمازی تہن روزے دار بھی ہیں حج دے بھی انکاری نہ خیرات بھی کرے دے سرکار دے پچھو نماز پڑھ دے دسو اس تو بڑی نماز سے آواز قدرت آئی یہ تیرے لائق نہیں انہوں کو کٹ چھو سبحان اللہ غریب بھی نہ پیسہ بھی ہے نہ میں چند جملے یا کھنا توجہ فرمائے اللہ نے جنہ کو مسجد جو پڑھائے سنو پسند کھاؤ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیجزر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ فرمائے اے ہن خبیث تے انہاں دے نال کھڑن تے خبیث کٹ چھوڑ اللہ کیا فرمائے خبیث میں ترجمہ نہیں کیتا چونکہ ترجمہ کرو کہ پرلے اکثر صدا توجہ میری طرف جنہ قرآن کے میں امید آدھا اللہ فرمائے خبیث کو کٹ چھوڑ میں کہ اللہ جنہ کو کہے خبیث ہے کہ انہوں نے کپڑے میں ہیں دل میں لے ایہن انکار علم دے رستے دوتے آدھیں سونا آدھیں میں آسمان تو پار جانا اسا پچھو کھڑے سارا پتہ اللہ فرمائے انہا کو کٹ تے ناما ولدیہ سدے تاکہ اے آدھیں پتہ کوئی جلے ناما ولدیت آسن تے انہا کو پتہ چل بیسی اے ہن منکرین علم امتی دی اوقات کیا ہے کہ نبی دا علم تبلیغ حتی یمیز الخبیث من الطیب تاکہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو سرکار نے اعلان فرمایا اخرج ایک کو اکنے تو نکل بے کو اکنے تو نکل زدی ہن ہٹ درم من ڈیٹ دڑ وٹ کے بہ مسجد قابو تھی کے بیٹھ مسجد سرکار دی سونے فرمائے نکل صحابہ کرام جو ہستی اٹھن انہوں نے نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سبحان عبداللہ بھئی انہوں نے ظاہری قدر قامت اتنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اتحیات بیٹھے ہو میں اے نال کھڑے ہو میں تو ایک کھڑے ہوئے جھیکے توجہ ہے نا میری توجہ بظاہر قدر قامت اتنا مگر یہ شخص دا علم اتنا ہے انہیں زیارت واسطے فرشتے اترتے مسند نشین علم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے انہیں بندے کو سرکار نے فرمایا نکلو انہیں ایک ہک انہاں دا سکا
ایک سکہ ہی نہ اے اپنے سکے والے کسے اور ابن کثیر دے الفاظ ان البدایہ والنہایہ فاخذ بلحیتہ میں ترجمہ کرنے تے مناسب نہیں لگتا وہ ان کے گریبان پکڑ گئی دونوں لفظی ترجمہ تو کرے فاخذ بلحیتہ جا کے گریبان پکڑ کے آقا نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا نکل مسجد سونے آنکھیں نکل تو کیوں نہیں نکلتا وہ اگو پہ آدھے ابن مسعود اسد دین سکھنا آیا سے نماز سکھنا آیا سے آپ کو کیوں کرتے ہو ستا نماز سکھنا ہے آپ نے فرمایا کل دین کو کانڈ کر کے کیڑی نماز میں جاتا کل دین کو کانڈ کر واہ مفتی صاحب دورے ہمسایہ کو کوئی خطرہ نہیں تو سبحان اللہ تھا کل دین کو کانڈ کر کے کیڑی نماز ہوتا انہیں کان کن پکڑے اچھا چھوٹے قد والا بندہ بڑے قد والے دا کان پکڑے میرے کسی نے قد تے اعتراض نہیں اللہ تعالیٰ سکو اپنی امان اچھ رکھے یہ بہت خطرناک چیز ہو گئی ایک چھوٹے نے قد والا بندہ میں کو آدھے استاد جی یہ تو دیکھو کہ چھوٹے قد دی بھی کرامت ہے کہ جی وہ کہ استاد ہی سا کچھ سبحان اللہ نعرہ تکبیر رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ تعالیٰ فرمائے نب کٹ چھوڑ جڑی گال میں عرض کرنے لگا تو رکم جنہ کو اللہ کٹوائے تے سرکار لے کر اور رحمت والے نبی کٹ ہائے اس مسئلے کو سمجھو دشمن وستے میرے نبی نے کتنی بار معافی دربار مگر اے تا نمازی ہن انہاں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی دے کٹ چھوڑا جنہاں کو کٹھے نا ابن کثیر اہلے اے چھتری ہن کتنے ہن 3 تو تا آدھے چھتریاں کر بھئی اے ہن چھتری اچھا انہاں چھتریاں ہی چوں ایک جوان ہے باقی جکے بٹھے ایک جوان باقی جکے بٹھے این واسطے بھی ضروری ہے پول سرات تو پہلے مطلب کتنے تو مٹکر پہنے یہ ہون بھی میں سبحان اللہ توجہ ہے میری طرف صرف دوستان عزیز جناب تک گال پہنچاؤنا ضروری ہے کہ نماز روزہ حج زکاة جہاد خیرات تقوی و طہارت سب عمل قابل قبول ہیں شرطے ہیں اگر سینے پہلے سلطان انبیاء دی محبت موجود اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دی محبت معیار ایمان صحیح مسلم دی روایت صحابہ کرام خود فرمائیں کننا نعرف المؤمنین بحبهم علیا وکننا نعرف المنافقین ببغضهم علیا اصل ایمان والیاں کو علی دی محبت تو سنان گندے آسے اور منافقاں کو علی دے بغض تو سنان گندے آسے یعنی اگر محبت علی موجود ہے نتیجہ مومن اور بغض علی موجود ہے نتیجہ منافق سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات آج جس ہستی دا ذکر کرنا ہے اس ہستی دا نام عباس عباس کافی مشکل مضمون کیونکہ ظاہر سٹیج دوتے اہل سنت دے ہاں جناب عباس کا ذکر کرنا پہلے بندے اے دن بھی عباس کا ذکر جو ہوسی علم دا بھی ہوسی جاگ دے بیٹھ لے اور دیگر بھی مسائل زیر بحث یقیناً سب تو پہلے نا عباس دا معنی ہے جنگل دا شہر
ایک ہوندے پنجرے دا شیر او شیر تا ہوندے مگر ہوندے آتا شیر نہیں بیا ہوندے سرکس دا شیر کرتب تا لکھے دے مگر شیر والی ہمت نہیں سرکار علی پاک نے اپنے اس بیٹے دنا عباس رکھا ہے بنو ہاشم میں صرف عباس ہی شیر نہیں یہ گھر دا ہر فرد ہی شیر اس گھر دا اصغر بھی شیر ہے اس گھر دا اکبر بھی شیر لیکن جناب عباس کا نام جنگل دا شیر سرکار علی پاک نے کیوں رکھا ہے تاکہ جانن والے جان کی چونکہ عباس عشق حسین دے پنجرے عشق حسین دے پنجرے چھوڑ دی وجہ تو مطلب کوئی عباس کو پنجرے والا قیدی سمجھے سرکار علی پاک نے نا ہی عباس رکھا ہے جنگل دا شیر یعنی جلے میدان چاسی ظاہراً عباس ہو سی در حقیقت حیدر کرار آپ دا ایک لقب کمر و بنی ہاشم یقیناً تو سب پڑھا ہو سی کمر آہدن چند کو کمر و بنی ہاشم یعنی بنو ہاشم دا چند بنو ہاشم دی کہکشائیں ہک دو چند نہیں سبحان اللہ بڑھ دی میرے نبی دا خاندان بنو ہاشم دی کہکشائیں ہک دو چند نہیں چند سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ دا لکا بھئی کمر و حرم یعنی حرم مکہ دا چند خود زائرین پوچھتے ہیں جلے مکہ آدھے سارے کو رٹھے سے وہ سونا کڑ لے آسی جنہیں آمن نال حرم سوچنا تھی دے وہ میرے نبی دا شان والا بابا اور جناب عباس بھی کمر چند سونے کو آدھے جے کو کوئی سونا چند آکھے یقیناً اوتے ظاہر بہت ہی سونا ہو سی عباس وہ ہے جب علی پاک میرے مرشد نے کمر و بنی ہاشم چند آکھے اور یاد رکھو چند ایک عادت ہے کہ چند سورج دے گرد گھوم دے سورج دے گرد طواف کرے دے چند سورج دے انوار دا شہدائی ہے چند سورج دے نور نال اپنا سینہ روشن کر دے چند دی عادت ہے سورج دا طواف کرنا دوستان عزیز جناب آقا عباس با ایمانہ بھی چند ہم کہ آپ صاحب حسن و جمال ہیں اور با ایمانہ بھی چند ہیں کہ چند سورج دے گرد طواف کرے دے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا اگو چلن والے سورج محمد مصطفیٰ دی قسم وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا پچھو آمن والے چند علی مرتضیٰ دی قسم اگر سورج سونے محمد مصطفیٰ دی ہستی تا چند پاک علی مرتضیٰ دی ہستی اگر سورج پاک حسین دی ہستی تا چند عباس باوفا اور آپ دہیک لقب سکا جڑا پلاوے اکو ساکیا دے تے جڑا رجا کے پلاوے اکو آدم سکا یہ جڑے سریکی علی سکے ہی یہ بھی اوے ہی جاگرے بیٹھے ان لفظیں جو مانے نہیں رہے میں بلا پیا ان لفظیں جو مانے نہیں رہے لیکن سرکہ ہوندہ اوہ ہے جڑا پیاس گجھا سکا جناب غازی عباس کا لقب تے آئی تو سکا نہیں تاریخ انسانی سب تو پہلے بطور سکا جس ہستی کو شہرت ملی ہے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اج مسائب اور واقعات اور عالم دی طرف توجہ نہیں ملے میلاد پاک دی محفل فضائل دے ذمہ سے گفتگو سنی نو انشاءاللہ مالک کرم فرمیسی قبولیت جناب عباس دا لقب سکا آدم جڑا رجا کے پلا پہلا ساکی جڑا دنیا ایک مشہور تھے سکا دے طور تے جس ہستی دا سب تو پہلے تاریخی جے کو سکا آکھا گئے وہ ہن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جنہ دی کھری شفا والی کھری جو چشمہ زمزم جاری
میری طرف توجہ رکھیں سبحان اللہ بنو جرہم قبیلہ آئے اونٹھے پکھے کو لگتا بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کے جا کے عرض کی تھی اے بھی ملاتا ہے سبحان اللہ سبحان بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کو عرض کی تھی کہ پانی پیتے کہ ساکو پانی نال ملیے شفا سبحان اللہ کولڈ ڈرنکس ٹھنڈے مشروبات گرم چائے اور کافی یا عرق گلاب یا شربت نیلوفر دنیا دے تمام مشروبات چاہے وہ گرم ہوں یا ٹھنڈے ہوں کسی اتنی شفا نہیں جتنی خالص پانی شفا رکھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنا بھی جنت دا ذکر فرمائے صاف پانی دا ذکر نال کی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کو خوشخبری ہوئے اس جنت تھی جندے تلے نہرائے سبحان اللہ صاف پانی دا ذکر ضروری تو اجازت ہوئے میں قرآن دا حکمیہ مقام پڑھا سبحان اللہ فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ اس جنت دی مثال جہاں وعدہ کیتا گیا متقی لوگاں فیہا انہار من ماء غیر آسن اس جنت دے اندر صاف پانی دے نہرائیں وانہار من لبن اس جنت دی دودھ دے نہرائیں لم یتغیر طعمہ جہاں ذائقہ نہیں بدلتا وانہار من خمر اس جنت دی پاکیزہ شراب دے نہرائیں لذت للشاربین پیون والے واسطے جس لذت رکھی گئی ہے اتھا جنت وانہار من عسل مصفا اس جنت شہد دے نہرائیں عام شہد نہیں صاف اور پاکیزہ شہد دیاں نہریں جنت اللہ نے فرمایا دودھ دی نہریں پاکیزہ شراب دی نہریں اور صاف شفاف شہد ماکھی دی نہریں جنت دیاں دودھ دی نہراں ماکھی دی نہراں پاکیزہ شراب دی نہراں اللہ نے بات اس بیان کی تھی صاف پانی دی انہار من ماء غیر آسن پہلے ذکر کر کے امت مصطفیٰ کو پیغام رہتا ہے دودھ بھی نعمت ہے شہد بھی نعمت ہے جنت دی پاکیزہ شراب اہل جنت واسطے نعمت ہے مگر پانی انہاں سب نعمتوں تو بڑی نعمت سبحان اللہ سبحان اللہ سنن ابی داؤد کی روایت ایک بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرض کی سرکار ایو صدقہ افضل سبحان اللہ سب تو اچھی خیرات کے سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو بہتر خیرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سقی الماء پانی پلاؤ سبحان اللہ ایویں نہیں اہل بیت پانی پلا دے رہے سبحان اللہ یہ علامت تاریخ دے اندر جڑا مخلوق یا پانی روکے او کو یزید آتا میں سمجھ بیٹھا تقریر آپ کرو سبحان اللہ علماء کرام تشریف فرمائے تساں معروف روایت سنو سی مشکات والی بخاری دے حوالے کہ ایک فاحشہ بدکارہ بے حیا اور ویندی پہ ہی تے رستے کتا خود کندھی تے پیاس دی تڑپ وچ مردا ہے خود کندھی تے کتے دی پیاس دیکھ کے بے حیا اور فاحشہ عورت کو حیا آ گئی اپنا بوچھن رہا کہ جتی لڑکئی اس تے پانی دے چند قطرے پزاری جائے کتے کو پلائے بار بار عمل دہرائے کتے دی جان بچی آواز قدرت آئی فرشتوں گواہ ہو بنو اسے دے گناہ نہیں ڈٹھے مخلوق نال اندہ پیار دیکھ کے کو معاف کر چھوڑے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی گئی سرکار تنگی رزق واسطے کوئی وظیفہ دے سرکار فرمائے پانی کیا بات سبحان اللہ پانی پینا سقی الماء پانی پلاون فرمایا افضل لے احسن عمل میری طرف توجہ حضرت عباس سقاہ جڑا مخلوق کو پانی پلاوے عام افراد مخلوق کو او تے ونجے جنت اون دے تک گناہ معاف تھی او کو تک قرب مولا نصیب ہوئے اون عباس کی شان کیا ہو سی جڑا پاک حسین دیا بیٹی کو پانی پلے گا
سقا ہے بنی ہاشم، بنو ہاشم دا سقا. اور میں عرض کیتے کہ بنو جرہم آئے بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ ان کے عرض کیتے نے اسا پانی پیتے ہیں اسا کو شفا ملی. سلا ہاں ٹھر پہ اسا ہن در بدر نہیں پھرنا چاہتے، اسا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ کا اسی وادی کو وطن بڑھو. تو سے اجازت دے ہوتا اسا رہ پہو. بی بی فرمایا زمین اللہ دی ہے، تو سے بندے اللہ دی ہے، تو کو رہن دی اجازت. تو سا پانی پیسو اور جانوری پیسے کوئی رکاوٹ نہیں. ایک چشمہ عام ہے، سب واسطے اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے رہن دی اجازت ہے. پانی تو سا پیسو صحیح پر پلے سو. پلاون دا حق فرمایا میری اولاد ایام حج سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ڈاڈے دی پر حضرت عبد المطلب دی اولاد خاندان بنو ہاشم خاندان عبد المطلب کو جمع کر کے فرمایا حاجیاں کو پانی پلا. فرمایا نے میرا دل کریں دے میں ڈول چاہ کے کھڑا ہو بنا میں بھی لوگوں کو پانی پلاواں. اگر میں آ گئی ہوں لوگ تو آنے کو لوئے چھک گنسن. میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندان کے ایک فریضہ چھکیج بنے بھئی ایک قراب ایک اقربا پروری نہیں کوئی نہ کہ خونی رشتے دی بنیاد تے بھی نوازا گئے. اقربا پروری نہیں یہ مالک ہی سبحانی دے حقداروں کو حق دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید نے اس احسان کا ذکر فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام. کیا ساتھ کو حاجیاں کو پانی پلاون والا اور مسجد حرام کعبے کو آباد رکھن والا نہیں بنایا. اللہ نے کعبے کو آباد رکھن دا ذکر بعد وچ کیتے، پانی پلاون دا ذکر پہلے فرمایا. میں بہت حیران ہوں حضرت ابو طالب بھی سقا علماء کرام کے میری معذرت ہے. میں کوئی فقہی مسئلہ کا بیان نہیں کیتا، صرف تاریخ دا حوالہ ہے. جلے بارش نہیں آئی تے سارے لوگ حضرت ابو طالب دے دروازے تے تے آ کے آہدے ہم دعا منگو بارش تھی وے. مکے چ دو قسم دے بندے ایک ملت ابراہیمی تے ہم جڑے اللہ کو منے دوجے مشرک ہیں جڑے بتاں کو منے. اگر جنہ کو بارش دی لوڑ ہے وہ خدا کو منن والے ہیں تے کعبے وچ دعا کیوں نہیں. سبحان اللہ. اگر وہ آمن والے لوگ بارش دی طلب والے بت پرست تے 360 کعبے وچ موجود ہے انہاں بتاں کے دعا کیوں نہیں منگی. حضرت ابو طالب کے دروازے تے کیوں آئے؟ وہ آدم جل ترہ لگ دی ہے پیاس ابو طالب بجھے دے ہن بارش نہیں آئی ایک کو آدے ہیں تو الوارا کیا بات ہے. واہ واہ سبحان. معروف روایت طویل وقت صرف ہو گئی. اتنا سن کے نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب چاہے کعبے دی کندھ نال ٹیک لاوے تے اے ہاتھ چاہتے اللہ اس شہزادے دی جیڑی عزت تیری عزت اس دے وسیلے نال بارش عطا فرما. اے دعا منگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش لیتی. میں کہ حضرت ابو طالب تیرے رتبے کو سے تسلیم کیتا مگر ساری گزارش ہے کہ اگر بارش اللہ کے منگنی ہے کہ اپنے گھر بھی منگی جا سکتی کعبے آ کے کیوں منگی ہے اور اگر وسیلہ کعبے دے دیونا ہے سرکار کو کیوں چاہے سونے کو کیوں کعبے دی کاندھ نال ملائے. فرمایا میں سارے زمانے کو اپنا ایمان دے سامنے چاہنا کہ میں کو کون آتے میں کعبے کو منے نا کعبے دے رب کو منے نا بارش اللہ دے دے وسیلہ کعبے دے دیتا جا سکتا ہے مگر میں زمانے کو دسنا چاہنا کہ میں اپنے سونے لاڈلے شہزادے کو چاہ کے کعبے کھنایا ایدہ وسیلہ گھر پیش کرا زمانے کو مسئلہ سمجھنا آوے ہاں میں شہنشاہ کو موٹھے تے چاہ کے کعبے کھنایا. کعبہ ہے مرکز ساری دنیا دی نگاہ کعبے تے ہے اس سونے کو کعبے دی کاندھی ٹیک لا کے چلے اللہ کو دعا منگسا لوگاں کو معلوم ہوئے سی کہ اللہ دیندہ تے ہے اس سونے دے وسیلے نہ لے دے کعبے ہی واسطے کھنایا تاکہ ساری دنیا گواہ ہو بجے ابو طالب رب کو منگ دے مگر منگدہ محمد دے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم. زدہ اور اسرار نہیں اسا علماء دے غلام. کیا بات کیا بات.
سبحان اللہ سبحان اللہ جھگڑا اور فتنہ اپنی روایت نہیں جو علماء فرمائے وہ حق اور سچ کیا بات جاگنے بیٹھے جی جی اس کا احترام ہے مشہور روایت بخاری و مسلم دی ایک بندہ اٹھی کھڑائی جمعے لے رہی آدھا ہی اسد اب رول گئے سنے فرمایا کیا تھا کس بارش نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائی بارش آ رہی اگلے جمعے بنا اٹھی آدھے سونا اسد رول گئے سنے فرمایا پچھلے جمعے جو آدھا میں ہون بھی آدھا ہی پہلے آدھی نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوالینا ولا علینا بدلن کو اکھنے ارد گرد وسو ہون اتھا نہ وسو جتنا چاہ میں نو کہیں بدل پھیل گئے اللہ کے سرکار نے دعا مانگی اللہ قبول فرمائے مالک اللہ ہے سرکار نے فرمایا علی آج میرا چاچا ابو طالب ہونا نا وہ بڑا خوش تھی دیوار یاد کی تھی بارش والی سوڑے فرمائے آج میرا چاچا ابو طالب ہونا نا تو سے خوش تھے میں ایک جملہ قبلہ حسن صاحب دی موجودگی جاکرنا چاہنا جس بزم میں حضرت ابو طالب کا ذکر کیوے اس بزم تے میرا نبی خوش تھا سبحان اللہ سونے فرمائے کہ آج میرا چاچا خوش تھی نا میں نے پاک علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا وہ شعر سنا جن بارش ہی تے میرے چاچے نے میری شان شعر آکھا آج اوہ شعر والا اوہ نات والا سنا اون بزم نات کا کیا بنا ہو سی جتا سرکار علی پاک خود نات سنائی تے نات لکھن والے حضرت ابو طالب ہوئے تے خود بزم سنی اس کا ایک مصرع میرے دل تے قبضہ کیتی ہے وہ مصرع سرکار ابو طالب نے ایک جملہ آکھائی یستسقى الغمام بوجهه الكريم سونا جلے زمین پیاسی ہوئے تے بدل بجھا بنا دے جلے بدلہ خطرے لگے تیرے مکھڑے دا دیدار کر کے بدل اپنی پیاس بجھا بدل اپنا کیا آج تے بارش بھئی پانی تے بلندن سبحان اللہ بدل اپنا اور جناب عباس اللہ اکبر ایک لقب مزید اس دوتے مختصر تبصرہ ہو بنے وہ ہے علمدار کیا ہے علم کیا ہے علمدار ہو کیا بات علم بردار جھنڈا اٹھاؤ عربی دے اندر علم واسطے ترے لفظ کم و بیش استعمال اچھے الفاظ ایک علم ایک خود جھنڈا لیا ہے لواء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا صاحب اللواء حشر دری جھنڈا میرے ہاتھ سبحان اللہ آدم ومن دونه تحت لواء آدم اور سارے آدمی میرے جھنڈے تلے سبحان اللہ دستو جی سونے دا جھنڈا ہی سبحان اللہ آدم ومن دونه تحت لواء سارے میرے جھنڈے تلے ہو دوجا لفظ لواء تیجا لفظ راجا کیا لفظ ہے راجا بھی جھنڈے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فرمایا ہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ چھوڑا حدیث سبحان اللہ جس نے خیبر اس کے ونن لگے نا کہ رات کا سفر حکومت ہے بھی رات کا سفر کیونکہ فضائل انتے فضائل کی سماعت تے رات دے سفر دین کو سفر نہیں کریں دے رات کو سفر جاری رکھ کے پہنچنا ہے تے جس ویلے پہنچنا ہے سویر تھی بنا اللہ تعالیٰ نے او رات خیبر دے ککڑا کو حکم دیتا لا تصح الدیک آج کوئی مرغا اذان نہ دے کوئی ککڑ بانگ لا تتورق الشجرہ کوئی درخت پترہ نہ سکتے اللہ ککڑ کیوں بانگ نہ دے فرمایا کہ یہودی پین سکتے سویر نل اٹھی کے کردن ڈنڈو تے میرے محبوب دے شہر دے خلاف کھلے زبان آج میرا محبوب سامنے بیٹھا ہو تے اے لوک دے سن میں رب کو پسند نہیں اے پیرا سن بستر نہ ککڑ بانگ دیسی
نہ درخت پتا میں کو معلوم ہوئے کہ پتے کی میں نہیں تھا وہ چاہوے تھا کلے فتح شروع ہو گئے بھئی صحابہ کرام دے بے ادب شخص کو دنیا آخرت قبول نہیں کی جنہ حضرات نے حرزہ سرائی کی تھی ہے اپنے انجام کو ضرور انشاءاللہ مگر کسی مقام تے پوری حدیث بیان کرنا واسطے احتیاط طلب مسائل ہونا مقصد کسی کو تنگ کرنا یا تکلیف دے ہونا نہیں مقصد صرف واقعہ بیان کرنا قلعہ فتح ہوندہ ہویا آخری قلعہ کموس قلعہ نائم اٹھا کے جنگ طویل ہو گئے پہلے دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سالار لشکر مگر قلعہ فتح نہ ہویا شکست نہیں ہوئی اس مسئلے کو سمجھ شکست نہیں ہوئی جنگ جاری ہے دیگر مار کے جو اسلام دے 40 نہیں جنگ رہے بنے 50 نہیں رہے بنے پہلے نہیں آلے ہر نہیں گئے اس جنگ دے تسلسل دنا فتح دے تسلسل دنا اور صحابہ کرام دی طرف شکست دا لفظ استعمال کرن تو پہلے سوچے اس جنگ دے سالار اعظم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ راسی پہلے نہیں قلعہ فتح نہیں ہویا دوجہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر پھر قلعہ فتح نہیں تیجہ نہیں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر اجول قلعہ فتح نہیں کیا سرکار فرمائے جنگ لمبی پہ ہو دی اندر جڑے قلعہ بند ہیں انہاں کو تکلیف ہے سرکار نے اعلان فرمایا لا اوتین الراجتا کل میں جھنڈا ضرور دے سا فرمایا لا اوتین الراجتا غدن رجلا کرارا لیس بفرار اس مرد میدان کو دے سا جڑا میدان چھوڑن والا نہیں بما یفتح اللہ تعالی علیہ جس دیہات تے اللہ فتح عطا فرمے سی یحب اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول نالو محبت رکھن والا ہے ویحبہ اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسولوں نے نال محبت رکھ دے او حبیب خدا ہے او محبوب خدا ہے او محب خدا ہے او عاشق رسول ہے او سرکار دا محبوب بھی ہے لجپال نے اعلان فرمایا کل میں مرتے میدان کو جھنڈا دے سا کل حتمی فتح دلی ہو سی کل یقینی کامیابی ہو سی کل منزل آخر سے پہنچ سی جنگ کل فرمایا مار کا سر ہو سی کل خیبر اسو فتح کرے سو سرکار نے اعلان فرمایا او کو جھنڈا دے سا راجولن تنوین عظمت واسطے ہے جنہ مرتے میدان ہو سی بہت بڑا جنا ہو سی کرار انٹٹ وجن والا فرمایا موسیٰ کلیم تورات نہیں چھوڑ سکتے عیسیٰ مسیح انجیل نہیں چھوڑ سکتے داود نبی زبور نہیں چھوڑ سکتے مصطفیٰ کریم قرآن نہیں چھوڑ سکتے علی میں سبحان اللہ ایک وعدم جھنڈا سرکار نے پاک علی کو سروائے آشوب چشم علی صبح پوچھے این علی حاضر بارگاہ ہوئی لو عبیدہن اقدس لائے سبحان اللہ دستار بندی کرائی کم تھپیے فرمائے بھجدے کو بھجن میں بلائے کمزور تے ہاتھ نہیں جاؤ ہینے کو کچھ نہیں بچیاں کو سختی نہیں کرنا بڑھنیاں کو در کرنا عورتوں کو تکلیف نہ پہنچے جانوراں کو نہیں بڑھنا گھا چراگاہ کو برباد نہیں کر نقصان نہیں تھی توجہ ہے نا میری طرف سرکار علی پاک کی تربیت تھی سرکار کی آغوش یہ مسئلہ تا پاک علی پہلے ہی جان دے سونے ہی واسطے فرمائے کہ 15ویں صدی دا بدماش نمرود ڈونلڈ ٹرمپ میرے امت کو دہشت گرد بنا عزیزان محترم خیبر دی دھرتی تے سرکار علی پاک آئے صدا بلند ہوئی مرحب کو آواز لیتی مرحب شگرد بھیجے داری یکے بعد دیگرے 3 4 اور بعض نے 5 لکھے انہیں جو بڑا شگرد عامر 5 قضا سارے دا علاج کیتے باقلی نے جنہیں آخری نمبر تے مرحب اترن لگے عرب دے روایتی پہلوانا دی طرح سونا چاندی زیبتا بھائی زیور پا کے اترے اٹکیلیاں کریدہ ہویا جیولے ناز کریدہ ہویا سامنے آئے سرکار علی پاک نے نگاہ اٹھائیے دیکھ کے فرمائے مرحب اسلام دروازے تے ہے ایمان دروازے تے ہے قرآن دروازے تے ہے حبل اللہ دروازے
دروازے تے ہے عروہ وثقی دروازے تے ہے عرفان دروازے تے ہے جنت دروازے تے ہے فردوس دروازے تے ہے فلاح دروازے تے ہے فوز دروازے تے ہے کامیابی دروازے تے ہے کامرانی دروازے تے ہے نجات دروازے تے ہے بخشش دروازے تے ہے مغفرت دروازے تے ہے عنایت دروازے تے ہے سخاوت دروازے تے ہے کرم دروازے تے ہے آنکھاں کھول میں تیرے واسطے کامیابی دا پیغام کھن کے آیا دیکھ کے آدھے علی نوے دین دی دعوت یہ میری توہین ہے فرمایا تو توقیر بشریت کو سمجھ ہی نہیں سکا تے کو معلوم ہی نہیں کہ آدمیت دی تعظیم کیا ہے سونے دے قدمے دل تے کو معلوم ہو سی کہ حقائق کیا ہے قبولیت کیا ہے رد ہونا کیا ہے بگڑ کے آدھے علی میرے شاگرد ہلاک ہو گئے تے کا سمجھے کہ میں تیرے نال لڑ سا آپ فرمائے تے کو بھول لے پئی میں لڑن نہیں آیا لیکن تو لڑ پو سے لڑائی دا جواب ضرور دے سا مسلمان بزدل نہیں ہو دے بے غیرت نہیں ہو دے مورخ لکھ دے جنرل علی میدان جاون دے خالی نہیں ویندا کیا بات کیا بات واہ 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 بدماش ہے جو تو فرزند ابو طالب تیرا ابا سخی وننا چاہندے تو ون آپ نے فرمایا کملا تھی اصلا کوئی آپ ہے سبو مرشد دے مشن پورا کیتے بغیر اساں واپس نہیں ہوئے ہائے کلمہ پڑھ گن جان بنا جے اگر آدم علی گالی تبریاں کیا آج تک میں تے کو کدی میدان بیٹھا تھا آپ فرمایا تا میری نہ منی ولائی کریں ہائے کیا واہ 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 کیا ڈر رہتا ہو جنگی کرتے ہاتھ نہ کیا بات آپ نے فرمایا میں تے کو ہدایت تے پیغام دے بنا سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے میں نہیں پڑھتا بلکہ کرے آپ نے فرمایا تلوار چاہتا آدھے پھر حملہ کرو جلے کس نے حملہ کرو آپ فرمایا سب پہل کرن نہیں سکھا سبحان اللہ آدھے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے میرے مرشد کو جلال ہے فرمایا سمتنی امی حیدرن میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ایک جملہ میں کو معلوم تھی جنگ دو پہلوانا اچھ نہیں تھی دو ماما دی تربیت کیا بات صدقے واہ دو ماما دی تربیت جنگ ایک ماں نے پتر کو کھوا پلا کے آکھا زور نال بندہ جنگ کی دو جی ماں روز دو بسترے بنا کے ایک تے سونے کو سمجھ لیے ایک تے پتر کو جلے لوگ سمجھنا اپنے بیٹے کو اٹھا کے نبی دے بستر تے سمجھ لی ہے ان تربیت نال دسیں لی ہے زور نال جنگ نہیں جیتی دی عشق رسول دو ماما دی تربیت جنگ ہو گئی ہوں تے گال سوکھی نہیں تے گال آپ نے فرمایا تلوار اٹھا تو وار کر تاکہ تیرے چاہن والے کے سینے چرمان نہ رہے وہ اکثر ودے وہ شودے کو موقع ملدا شودے تے جان دے تلوار چاہتی سرکار ڈھالتے چلی جیڑی پگ نبوت دے ہتھاں نال لتھی گئی ہوئے او کو کفر دی تلوار نہیں کھول سکتی پھر سرکار میرے مرشد علی پاک نے مبارک تلوار اٹھائی ضرب حیدری جلے آپ نے تلوار دوار کی تھا ڈٹھا فرش زمین تے کفر دا پہاڑ ڈٹھے طوفان زمین تے آئے انہیں قیمتی زیور پازیبا سب کچھ بے پرواہی نال پاگلی چھوڑ کے بجن لگے دوستان عزیز فوائد الفواد خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ مرد حق آگاہ اللہ دا سچا دوست آپ نے ہکری خطاب فرمایا دہلی دے سرزمین تے خطاب فرمیندے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا آپ فرمیندے رہے لوگو ہکری زمین کمبیے آسمان حل پہ عرش جلے حل لے حاملین عرش فرشتے بولے اللہ زمین کمبیے آسمان حل لے قیامت آ گئی ہے کیا اعلان قیامت ہوئے آواز قدرت آئی فرشتوں قیامت نہیں آئی خیبر دی دھرتی تے علی نے اللہ تنا
واہ 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 کچھ معمول بھی ہو گئی اور پھر حاضریہ نبی نے اور قبلہ حسنی صاحب رو والے بندے میں خود بھی انہوں کا خیال رکھا کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوگا سمجھے تو بیٹھے سارے بھائی ہیں اور انہوں نے چلتی ہے سدھی گال اور سدھی گال آکھن والے بندے لفظاں گال کو پھنسا کے توڑ مروڑ کر کے بندے نکل گئے وہ ہر ویلے کم نہیں جڑا بندہ سدھی ہے سبحان اللہ جی سرکار علی پاک نے کفر دے پہاڑ کو ہوائے نہ چلی خیبر فتح اور رسد روڈی تے جانا دیدار رسول واسطے سبحان اللہ طویل روایات گواہ حضرت جعفر مقدس جڑا سرکار دا گدا ہے واہ واہ حضرت جعفر مقدس جڑا سرکار دا مبارک گدا ہے اسی خیبر تو سرکار دے کول ہے اس دے دادے دا نام شہاب ہے معروف روایت اس گدے دا دادے دا نام شہاب سرکار نے اس گدے دا نام پہلے یزید سرکار نے پوچھا نا تیرا نام کیا گدے کے پوچھا ہائے کیا بات سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جلے گھوڑے اٹھتے گدے پیش تھے سامنے تے سرکار نے میں نگاہ فرمائی حضور گدے نال حالانکہ قیدی تے مرد بھی ہن عورتاں بھی ہن جانور بے بھی ہن سرکار ان نال بولے فرمایا نے مت سنو تیرا نام کیا ہے اے اگوا دے اسم یزید ابن شہاب میرا نام یزید ہے میرے دادے کا نام شہاب سرکار فرمائے کوئی اپنا حال سنا ادھے سنا سارے درد پرانے سونے فرمائے دیکھوں کیا گزری ہے ادھے سونا میں یہودی دے قبضے چھم وہ سویر نال تورات پڑھدا ہے تو ادھا نا آندہ ہی صدا ادھے تھکتا نہیں گیا تو گال کسی بے پاسے چلی سرکار فرمائے اچھا تم ول کیا تھی نائے ادھے سونا ولا انہا یہودیاں کو پتہ لگ گئے تو سا آگئے سا کوئی پتہ لگ گئے اے ولا کتاب چاویا اکو پڑھتا ہے پچھوں جیتا تو نشانہ کو تا ہاتھ وہ تو ہاتھ چا رکھ اے چھے بندے ہن وہ فرمائے ایمیں ہاتھ چا رکھ سرکار فرمائے ول آدھے سونا ول میں کو پریشانی تھی نہیں تو ذکر نہ سنا میں کو موج کھا گئی تو ذکر نال میں خوش تھی نا یہ ذکر نہ سنا گیا میں کو غصہ آ گئی یہ والا میں کو گل کے ٹور پیا جت تک گلیاں ٹھیک ہیں میں ٹھیک اگو اینٹوئے جا میری ٹھیٹ ہویا میں پترانی اے صدہ دبخ ٹھیٹوئے یہ سمجھے شاید اتفاق آدھے میری زبان تا یہ نہیں سمجھدا کہ سمجھے ہاں میں جو ایک ٹوئی سٹے ایک کو حیاء نہیں ہے یہ سمجھے اتفاق ہے ولا چڑھ بیٹھے جت تک ٹویا نہیں آیا میں ٹھیک یا ٹویا آئے میں انہیں گدیے پترانی سرکار یہ جلے والا ہے نا ایک شک پہ میرے تے این میں کو کٹا ہے حدیث پاک دے الفاظ اے آدھے کہ میں کو کٹا تے شدید مارے میں کھلے تک کھا گئے پر میں زید نہیں چھوڑا سونا اگلا دن جلے آئے نا ولا سوار تھا یہ میرا علاج کی تھی میں ایندہ کی تھی پہلے دن میں ٹوئے گولن اگلے دن میں کنڈے گولن یا کنڈا آوے میں سبحان اللہ مطلب آدھا کیا کرا وعدے میں گدھا ہوں میری بھی ایک زد پر اے سونا یہ زد نہیں چھوڑی اور میں زبان نل دے واق نہیں سکتا سرکار فرمائے
ول آدھے سونا اج سب کو پتہ لگے جلے سرکار علی پاک فتح کیتا ہے میں رسہ توڑوایا دیدار واسطے نکلا اگو تورے غلامہ میں کو قیدی کیتا ہے یہ قید تو لکھاں آزادیاں قربان ہوں میں جس نے صدقے تورا دیدار نصیب سرکار فرمائے بھی آئی کچھ سنا انسانی زبان چھڑا میں تو آکن پوچھتا ہوں کسی دارالعلوم وچ پڑھا کسی مدرسے سکول کالج یونیورسٹی پڑھا کتھا پڑھا نگاہ یار دا فیض ہے گدھے تے بھی نگاہ پہ ونیے تا گدھا بھی عالم ہو جے نگاہ نہ تھی وے تے عالم بھی عالم نہیں رہا میں لفظ سخت نہیں تو سے سمجھی بیٹھے سبحان اللہ بہت اچھے آدھے میرا دادا شہاب ہے اگو گال سنو اس گدھے دی گال سنو حضرت جعفر مقدس سبحان اللہ سبحان اللہ اگو آدھے سرکار میرا دادا جڑا شہاب ہے ان دی نسل چو 59 گدھے ایسے 59 جنہ دوتے نبی سوار 59 گدھے ایسے ان جنہ دوتے نبی سوار آدھے اپنے دادے دی نسل چو میں آخری ہوں میری نسل اگھا نہیں بدھنے وہ گدھا کھڑا دے کہ میری نسل اکھا نہیں بدلی میرے دادے دی نسل 59 گدھے ایسے ہم جنہ دوتے نبی سوار پر میری نسل اکھا نہیں بدنا بھئی لفظ دیکھو ادب یہ نہیں آدھا تو سب اے تھی وہ میں سواری بڑھنا تو ساؤ سوار تھی وہ پردے جہدہ کھڑا ہے 59 دوتے نبی سوار میں اپنے دادے دی نسل جو آخری میری نسل اکھا نہیں بدلی جہدے گدھے اتنا علم رکھی سونے فرمایا تو کیا آکھنا چاہتا ہے اگر تو سچ جاگ دے ہو وہ تو جاگ دے آدھا ہی سونا تو سچ جان دے ہو میں چاہنا ہم تو سچ سوار تھی وہ سرکار نے فرمایا پہلے اسا تیرا نام بتے تیرا نام ہے یزید اسا یزید نام مٹا کے تیرا نام رکھ دے پہے جعفور حضرت جعفر مقدس آخر بازنا سرکار نے نہیں مٹائے جنہیں نہیں مٹائے اسا انہوں دی شان دے منکرین ہے اسا اس بدبخت یزید دے اس دے مخالف ہے جڑا اہل بیت دا دشمن سمجھی بیٹھے ہو حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پڑھا فرمایا تیرا نام اثر رکھتے ہیں جعفر حضرت جعفر مقدس ابن خیبر فتح ہو آخری جملے ہیں توجہ نال میں گریز کی تہ مسائل کی طرف بجر تو دانستہ طور بہت ضروری ہے آخری جملے ہیں شاید میری جان جناب تک پہنچے کربلا جناب عباس پہنچے بیٹھے معروف روایت حضرت عباس دی امی دا نام فاطمہ مولا علی دی امی دا نام فاطمہ بنت اسد حضرت امام علی مقام آقا مولا حسین دی امی دا نام سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ بنت رسول صلی اللہ اور غازی عباس دی امی دا نام فاطمہ بنت خزاعہ اور تھی کہ نہیں سننا گال تو کرنا ہے فاطمہ بنت خزاعہ لقب ام البنین چونکہ بیٹے ہم زیادہ ام البنین لقب اور نام فاطمہ بنت خزاعہ حضرت غازی عباس دے مامو انہوں دا نام عبداللہ بن خزاعہ ماما ہے غازی عباس اور وہ یزیدی ماما یزیدی غازی عباس میدان کربلا بیٹھے عبداللہ بن خزاعہ انہاں دا ماما ابن زیاد کے لئے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو کھڑا دے کہ میرا بھانجا عباس میدان کربلا اور تُس سا فیصلہ کیتے حملہ آور ہو انہاں کو شہید کرنا وہ میرا بھانجا ہے میری بہن فاطمہ بنت خزاعہ انہاں دا نکاح ہی علی پاک نہ اتھوں انہاں دے 4 بیٹے 4 بھائی ہی عباس بن علی عبداللہ بن علی عثمان بن علی اور جعفر بن علی عباس عبداللہ عثمان اور جعفر یہ 4 سگے بھائی 4 ایک کربلا بیٹھے عبداللہ بن خزاعہ دا کہے کہ میرے 4 بھڑے دے
شہید ہوئے سے تسا جو کہ لشکر کو مٹاون دا فیصلہ کیتا ریاستی دہشت گردی بہت بڑا لشکر حملہ آور ہوتی میرے 4 بھانجے دے جسم دے ٹکڑے ہو سکتے میں یزید دا وفادار ہوں میں کچھ سند لکھ رہے ہوں میرے 4 بھانجے واسطے امان ہو گئے انہاں واسطے امان نامہ لکھ رہے ہو تاکہ میرے بھانجے دی جان بچے ابن زیاد نے سند جاری کی تھی ابن زیاد نے لکھا عبداللہ بن خزاع دی سفارش دے 4 بیٹے علی پاک دے جڑے عباس عبداللہ عثمان اور جعفر بھانجے ہن عبداللہ بن خزاع دے انہاں واسطے چھٹی ہے رخصت ہے اے بننا چاہے بن سکدن جے کو نال لیون انہاں کو لے سکدن انہاں واسطے امان ہے سرکاری سطح تے انہاں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے عبداللہ بن خزاع سند جا کے ان کے شمر کو دیتی ہے شمر بھی قریبی رشتہ دار غازی عباس دا شمر سند جا کے کول آیا کھڑے ان کے جناب عباس کو لہلا کھڑے ان کے آدھا کھڑے عباس تیرے اتے چھوٹ ہے تیرے واسطے اپنی جان بچا تیرے دو پتر کربلا اس بیٹھے یہ دوہائے اتنا شہید ہوئے سے ایک بیٹا چھوٹا مدینہ منورہ بیٹھے ابا ابا کر کے تے کو یاد بیٹھا کرے دے او پتر اتھا ہوں دی تانگ نہ مکسی او دیکھتا رہے ویسی تکینا راسی پر ہوں دی کرے انتظار نہ مکسی اپنے وہ پتر تے ترس کھا انہ دو پترہ دی جان بچا 3 بھرا نال ہی نہیں جنہ دے پیرے کنڈا نہ ساؤں اے 3 بھرا شہید ہوئے سے دشمن سختے حملہ آورے لشکر آون والا ہے ان قریب اس لشکر دے ٹکڑے ہوئے سے او لشکر آکے اتھا آکے جنگ کرے سی تباہی اور بربادی دی تاریخ رکھم ہو سی شمر کھڑا آدھے کہ عباس اپنی جان بچا اپنے پتروں کو بچا جناب عباس نے جلے گال سنیے دوستو پہرے دار ہے عباس مدینے نہیں رننا مکے نہیں رننا عراق داخلے سے نہیں رننا خردے سامنے نہیں رننا خیمے پٹیدے رہ گئے نہیں رننا اے علی دا علی بیٹا ہے جرت بادشاہ ہے شجائے جلے آ جائے نا شمران کے امان جا کے اکھے جان سوائن آدھے اللہ اتنے سستے تھی گئے دشمن ساری بولی لاوے ساری قیمت مقرر ہوئے شمر کڑے کیا دے خط دے امان کوئی میں پھاڑس ٹکڑے کر کے خادم کو سکے دے فرمائنے کو چلا راہ کھڑا دے ام البنین دے پترہ واسطے امان ہوئے مگر سیدہ زہرا دے بیٹے واسطے کوئی امان نہیں میرے واسطے امان ہے مگر رسول اللہ دے شہزادے واسطے کوئی امان نہیں اے امان ساری جھنتی دی نوک دے ہے ولی ابن زیاد کنس تیرے جائے لکھا بھی اٹھی آمن ساکو پرواہ نہیں ساکو حسین دی جے وفا سکھنے دے والدہ دے پرواہ ہی نہیں آدھنا شب عاشور ایک ایسی منزل ہے کہ میرے امام فرمائے جملے تے غور رکھو فرمائنا دیوا پوچھاؤ اے نہیں آکھا کون بجھا مجمعی فرمائنا جڑا ویندے جے کو نیندے کھن چھٹی ہے اجازت ہے کوئی رکاوٹ نہیں میں قیامت دلی شفاعت بھی کرے میں اللہ دیوار کا اجاز سکے انہ وفا کی معروف روایت سرکار نے فرمایا کہ دیوا بجھاؤ نہ نہیں چاہتا دیوا نہ کوئی ویندہ ہی نہ کہیں وفادار تھوڑی دیر بعد والا فرمائے دیوا بالن دا حکم دیتا ہے جلے بجھامن دا آکھا حکیم فرمائے مطلقاً فرمائے بجھام جلے بالن دا حکم ہے فرمائے عباس دیوا سبحان اللہ بھئی بجھامن ویلے فرمائے بجھاؤ بالن ویلے نا چاہ کے عباس دیوا باس فرمائے دیا تے کوئی نہیں ویندے کوئی نہیں لیکن سارے لگے وجہ پر عباس دوستان عزیز جتنا اڑنے وے اڑ کے جو سمجھنے وے سمجھ جتنا جاننے وے جان بخشش اہل بیت تو بغیر ممکن ہے میں صحابہ اکرام دی عظمت کو سلام کرنا میں طالب علم حسن صاحب گالے لک دیا نہیں چھوٹ دیا نہیں یہ محبت ہے جیڑی بعض اوقات مسائل بھی پیدا ہونا میں جملہ آکھنا چاہنا تو آہدے ہونا بھی صحابہ اکرام تو بغیر اہل بیت یہ بھی ممکن نہیں تے اے بھی یاد رکھا ہے صحابہ کرام در زہرا تے کھڑ کے سید علی انتظار کرنے ہیں اور اہل بیت دے چہرے جو محمد مصطفیٰ دا حسن تلاش کرنے
کیا بات کیا بات کیا بات اس مسئلے تے غور فرمائے صحابہ کرام انہاں دے چہرے جو حضور بس انہاں دے چہرے جو حضور کو دے انہاں دے چہرے جو حضور کو دے آخر دعوانا الحمدللہ کیا بات